إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقد قال الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وكذلك أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحديث صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ اسلامی بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اسے یاد کرتے رہیں، صبح و شام اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ ہم نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو اپنے نبی پہ صلاۃ کر اور سلامتی عطا کر انہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آج کے خطبے میں بنیادی طور پر میں صحابی جلیل ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی ایک حدیث آپ کے سامنے اصلاً رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑی اہم ترین حدیث ہے، اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصل ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اور دوسرا بنیادی جملہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی سچائی اور اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین ہونے کی دلیل، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اسلام کے تمام و کمال کی واضح ترین دلیل اللہ جل وعلا کا یہ کلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے مومنوں تمہارا دین تمہارے لیے کامل بنا دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے۔ سب سے اہم ترین ایک سوال ہے جس کا جواب کتاب و سنت کے اندر موجود ہے کہ دین کو ہم سیکھیں کیسے اور سیکھیں کہاں سے۔ اس سوال کا جواب کہ دین لے کہاں سے، اس کا مختصر ترین یہی جواب ہے کہ کتاب و سنت سے دین لیا جائے گا، کلام اللہ قرآن کریم سے، اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ صحیحہ ثابتہ ہی سے ہم دین کو لیں گے اور اخذ کریں گے۔ اور لینے کا طریق کیا ہونا چاہیے، کیسے لیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جماعت اور گروہ ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ ہی سے دین لیا ہے، آپ ہی سے سیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور حکمت سکھائی ہے، کتاب کی بھی تعلیم دی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، یہ ایک اصل الوصول کی حیثیت سے کہ دین کو سمجھنا ہے تو اللہ جل وعلا کے کلام اور کلام رسول کو تو مقدم رکھنا ہی ہے، مگر طریق کیا ہوگا سمجھنے کا، جاننے کا، بوجھنے کا، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے اصحاب کرام کا طریقہ۔ جیسے انہوں نے دین کو لیا اور جیسے سمجھا اور جیسے جانا اور جیسے عمل کیا، اسی طریق کو اپناتے ہوئے دین کو لینا، یہی اصل ہماری ذمہ داری ہے، اور تبھی انسان صحیح دین، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح شریعت کو اختیار کر سکے گا۔ جہاں کوئی جھول ہوا، چاہے مصدر میں
کہ شریعت اور دین کے احکامات کہاں سے لیے جائیں گے، اگر اس میں کوئی کمی اور خامی ہوئی تو بھی معاملہ خراب ہے، اور کیسے لیا جائے والے نقطے میں اگر کوئی بھی گڑبڑی ہوئی تو گڑبڑی کے مقدار سے خرابیاں پیدا ہوں گی دین میں اور شریعت میں۔ یاد رہے کہ اس بات کا جواب کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، تفصیل سے موجود ہے، اجمال سے موجود ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ انعام کی پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ جل وعلا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ دین، یہ شریعت اور دین اور شریعت کے سارے احکام و مسائل جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جو میں نے اپنے کلام میں گویا اتارا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی وحی کی اور اس کا بیان آپ کو عطا کیا، یہی دین، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی دین کو، اسی صراط مستقیم کو، اسی اللہ جل وعلا کی راہ کو تم اپناؤ اور اسی پر اٹل رہو اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر اللہ کے راہ کے علاوہ راہوں کی، اللہ تعالیٰ کے سبیل کے علاوہ اور دیگر راستوں کی تم پیروی نہ کرو کہ وہ راستے ادھر ادھر والے تمہیں اللہ جل وعلا کے راستے سے ادھر ادھر کر دیں، منتشر کر دیں، بھٹکا دیں، کسی اور رخ پر ڈال دیں۔ یہ اللہ جل وعلا کی تاکیدی بات اور اس کا تاکیدی حکم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی اللہ جل وعلا نے تمہیں سخت وصیت کی ہے، سخت حکم دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مصدر کی بات کہ سبیل اللہ کی پیروی ہمیں کرنی ہے، اور سبیل اللہ کتاب و سنت ہی کا نام ہے۔ تعبیریں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اور اسی بات کو واضح طور پر بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کے اندر اسی نقطے کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور بعد کے آنے والی امت کو سکھایا اور بتایا ہے اور اس کی وصیت کی ہے۔ پوری حدیث آپ سنیں اور اسی کا ترجمہ ہی کرنے پر میں اکتفا کروں گا۔ معاملہ بالکل واضح ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان کا کوئی شائبہ ہو اور عقل و فہم کی معمولی بھی مقدار ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں کی اور کس اہم ترین اصل الوصول کی وصیت کی ہے۔ ارباض بن ساریہ کہتے ہیں، حدیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، ہمیں پند و موعظت کی، اتنی بلیغ موعظت، اتنی اہم ترین وصیت کہ جس سے دل دہل گئے، اس کی تاثیر و تاثر کا جو عالم تھا کہ سننے والوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، دل دہل گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ یہ کسی اپنوں کو رخصت کرنے والے کی پند و موعظت کی بات ہے، اتنا بلیغ ہے یہ آپ کا خطبہ، آپ کی نصیحت، آپ کی وصیت، آپ کی موعظت، کہ لگتا یہ ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر ہمیں کچھ اہم ترین باتوں کی وصیت کر دیجئے، فاوصنا، ہم کو وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
उसी मौइज़त के बाद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तलब पर कि वसीयत आप हमें करें, वह अहम तरीन बातें बताएं, क्योंकि रुखसत करने वाला अपने उन लोगों को जिनको वो छोड़ के कहीं जा रहा होता है तो सबसे अहम तरीन बातों ही का हुक्म दिया करता है और अहम तरीन चीज़ों ही की वसीयत किया करता है। आपने कहा कि उसीकुम बितक़्वल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तुमको अल्लाह अज़्ज़ वजल के तक़वा की वसीयत करता हूँ। तक़वा ही तो अहम तरीन मसला है हमारे दीन का कि हमें अपने दीनी मामलात में और अपनी दीनी ईमानी और शरई ज़िंदगी में अल्लाह जल्ला वाला का तक़वा इख्तियार करना चाहिए कि यही तो सबसे अहम तरीन सरमाए दीनो ईमान है। और ये वह चीज़ है कि जिसकी वसीयत अल्लाह जल्ला वाला ने तमाम उम्मतों को दी है, हमसे साबिक़ा उम्मत अहले किताब यहूद व नसारा को, और इसी तरह से हम सबको, हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह जल्ला वाला ने तक़वा की वसीयत की है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा है जिसमें अल्लाह जल्ला वाला फरमा रहा है कि मैंने उन लोगों को जिनको तुमसे पहले किताब अता किया गया उनको और तुमको भी यही वसीयत की है कि अरित्तकुल्लाह, अल्लाह जल्ला वाला का तक़वा इख्तियार करो। तक़वा पर गुफ्तगू फिर कभी होगी और तक़वा की ताबीर और उसकी तशरीह में बहुत सारी इबारतें और बहुत सारे जुमले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान दीन और ईमान के बाद में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करे, यह तक़वा वाली ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के सांचे में ढली हुई हो, यह तक़वा वाली ज़िंदगी है। वो अल्लाह के अवामिर और उसके नवाही का सही मानों में एहतराम करे कि अवामिर को बजा लाए और नवाही से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करे, ये तक़वा वाली ज़िंदगी है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात की रोशनी में हर कदम और हर हरकत व सुकून हमारा हो तो यही तक़वा वाली ज़िंदगी है। हलाल ही हलाल हो और हराम से मुकम्मल इज्तिनाब हो तमाम उमूर व मामलात में, यह तक़वा वाली ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहम तरीन दूसरी वसीयत की कि मैं तुमको समोतात की वसीयत करता हूँ कि अपने हुक्काम की, अपने उमरा की, अपने मुसलमान सलातीन की और इसी तरह से ज़िमनन अपने उलमा की, अपने अइम्मा किराम की, अपने फुक़हाए इज़ाम की, किताब सुन्नत के इल्म रखने वाले वरसतुल अंबिया की बात सुनो भी और उनकी बताई हुई बात पर जो किताब सुन्नत की रोशनी में तुम्हारे सामने रखें तो तुम उनकी इताअत करो। हत्ता कि मामला हुकामुल मुस्लिमीन के सिलसिले में यह है कि कोई ज़बरदस्ती मामूली और फरोख्तर तुम्हारी निगाह में जो हो वो भी अगर तुम्हारा अमीर और हाकिम बन जाए तो उसकी भी तुम्हें इताअत ही करनी है, उसकी बात सुननी है और उसके तमाम अवामिर व अहकाम की ताबेदारी करनी है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह जल्ला वाला की मासियत का हुक्म देने लगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम बात कही थी और उसी को मैं ज़्यादा उजागर करना चाहता हूँ अपने इस खुतबे में, जिसमें यह बात है कि याद रहे कि इस्लाम पर मुकम्मल अमल पैरा होने का हुक्म देने के लिए जो अल्फाज हैं, जो ताबीरात हैं, जो भी कोई सेगा और जुमला और सेंटेंस हम अदा कर सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसमें से एक अहम तरीन बात यह है कि एक मुसलमान को, सभी मुसलमानों को हाँ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत सहाबा की पैरवी करनी चाहिए, तब उनकी ज़िंदगी सही मानों में दीनी और ईमानी और शरई तक़वा तहारत और ज़ोदो सलाह वाली और बेहतर ज़िंदगी होगी। इसी बात को तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा था कि याद रखो, मैं एक बात और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम में से कोई शख्स लंबी ज़िंदगी पाएगा, अगर उसकी उम्र तवील होगी, लंबी होगी, तो देखेगा कि बहुत सारा इख्तिलाफ पैदा हो गया खुद इस उम्मत में और इस उम्मत के अफराद में, दीन के मसाइल और उमूर में, दीन और अकीदा की बातों में, इबादत वगैरह के मसाइल और अहकाम के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात
رونما ہوں گے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ تو اس وقت کرنا کیا ہے تمہیں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام جو آپ کے اس وقت کے مخاطبین تھے، کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہیں ضروری ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تم پر یہ واجب ہے کہ میری سنت کی اور ہدایت یافتہ رشد والے میرے جانشینوں کی، صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کرنا۔ اور یاد رہے کہ سنت کا معنی ہی یہی ہے کہ سنت ہمارے دینی اور شرعی اصطلاح میں کہتے ہی ہیں، قول ہو، عمل ہو، عقیدہ ہو، ایمان ہو، سلوک ہو، کوئی بھی زندگی کا باب ہو، تمام باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا، آپ کی جو صورت حال تھی اور آپ کی جو سیرت تھی اور آپ کا جو اسوہ تھا اور آپ کا جو قول و عمل تھا، اور اسی روشنی میں ہی صحابہ کرام کا یقیناً عمل تھا، تو یاد رکھیے کہ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر یہ بڑی اہم بات بتائی کہ اور پیشین گوئی کرتے ہوئے کہ آگے چل کر کے دینی مسائل میں، شرعی امور کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن کرنا کیا ہے تمہیں کرنا یہ ہے کہ میری سنت کی اور میرے صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ خلفائے راشدین المہدیین سے مراد خالی خلفائے اربعہ ہی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اس حدیث کے اندر تمام صحابہ کرام ہیں جو اس دین کو اور شریعت کی باتوں کو، کتاب و سنت سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل کرنے والے ہیں، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مانتے ہوئے دین کی زندگی پر صحیح معنوں میں اس طرح سے قائم تھے کہ وہی تھا جس کو آپ سنت النبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی کہیں، ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی، طہارت والی زندگی، صلاح والی زندگی، کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والی زندگی، یہ سب صحابہ کرام مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر یہ طریقہ آدمی اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، اور کوئی خلاف دین، خلاف عقیدہ، خلاف شریعت اس کا طریق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے کہا آگے کہ اپنے آپ کو دین کے اندر نئی نئی باتوں سے، نئے نئے طریق سے اور نئے نئے ڈھنگ سے بچاتے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم دینی معاملات میں، دینی اعتقادات میں، عبادات میں، غرضے کی دین و ایمان اور شریعت کے کسی باب میں کوئی نئی چیز گڑھ کر کے، ایجاد کر کے اس کو نہ اپنانا، اس سے دور ہی رہنا، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز، کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا عمل، کوئی نئی بات، یہ بدعت ہے، اور بدعت میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس امت کے اندر اگر صحیح معنوں میں نگاہ ڈالی جائے، نہ جانے کتنے افراد و جماعات ایسے ہیں کہ جن کا طریق یہ ہے کہ وہ سنت سے بھٹکے ہوئے ہیں اور بدعت کی راہوں میں وقت تک بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا سب کچھ دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، جبکہ دین نہیں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات جو دین میں گڑھ لی جائے اور ایجاد کر لی جائے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی لیے گفتگو ختم کرتے ہوئے اتنا جملہ میں ضرور کہوں گا کہ بدعت صرف گمراہی ہے جس سے اجتناب اور احتراز اور پرہیز کرنا ہی کرنا چاہیے، اس کی کوئی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، نہ تقسیم کی کوئی دلیل ہے کہ یہ اچھی، یہ بری، یہ خراب، یہ ٹھیک، یہ سب نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو امام مالک کی اس قول پر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس عظیم الشان بندے نے، جس کو اللہ جل وعلا نے علم و بصیرت سے نوازا تھا، کہا تھا اسی مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ
جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کر لی اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا اور یہ سمجھا، یہ جانا اور یہ کہا اور یہ تصور کیا کہ وہ ٹھیک ہے، تو یقین جانیے کہ ایسا شخص گویا یہ کہنا چاہتا ہے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے، حالانکہ اللہ جل وعلا تو یہ کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ امام مالک نے اپنی بات پوری کی کہ جو ان دنوں عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات کوئی بھی چیز دین نہیں تھی، وہ آج دین نہیں بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مہینہ آنے والا ہے ایسا کہ جس میں ایک طائفہ اپنی کم علمی کے ناطے، لا علمی کے ناطے، جہل کے ناطے ایک ایسا عمل کر رہا ہے اور عمل کا طریق کس طرح سے انجام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سراپا بدعت ہے۔ اس لیے بدعتوں سے احتراز بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ بدعت محبت عمل ہے، عمل سارے کے سارے رائے گاں ہو جاتے ہیں اگر عبادت کے اندر بدعت کا ہم ارتکاب کریں۔ اور یاد رہے کہ حسن نیت سے کوئی چیز اچھی نہیں بن سکتی ہے، بلکہ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر بدعت کا ایجاد کرنے والا یہی سمجھ کر کے کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی بڑھیا ہے، اس لیے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن معیار یہ ہے ہمارے ہاں بدعت کسی بھی عمل کے اچھا ہونے کا کہ وہ مدلل ہو، کتاب و سنت کی دلیل ہو اس پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ موافق سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، دین اسلام کے اندر سنت نبی اور سنت صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے مضبوطی سے اس کو تھامتے ہوئے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ تھے کہ میری سنت پکڑنا، میرے صحابہ کی سنت پکڑنا اور مضبوطی سے اپنے دانت کے داغوں سے اسے تھام لینا، مضبوطی سے پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی بات احادیث نبویہ میں اور بھی مقامات پر مروی ہیں جس کا ذکر کبھی کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں دین کی بہتر سمجھ عطا کر اور سچا دین، صراط مستقیم، سبیل اللہ پر قائم رکھ اور اسی پر چلنے کی توفیق دے، اور شرکیات و بدعتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله۔ إن الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔